ہیلو، السلام علیکم. کیسے ہیں سب؟ چلیں ٹھیک ہے. آج کی آپ کو ایک پیاری سی مزیدار کہانی سناتی ہوں. تو چلو دیکھو کون سی کہانی ہے. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں شیر اور لومڑی ایک ساتھ رہتے ہوتے ہیں. دونوں بہت خوش ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے کودتے بھی رہتے ہیں. دونوں ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. وہ کھیلتے رہتے ہیں اور اپنی خوراک کی تلاش کر کے رات کو سکون سے سو جاتے ہیں. اسی طرح سے ان کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے. ایک دن شیر کو اپنا شکار نہیں ملتا. وہ ادھر ادھر ڈھونڈتا رہتا ہے مگر اسے کوئی شکار نہیں ملتا. آخرکار تھکا ہارا وہ آ کے بیٹھ جاتا ہے اور اس لومڑی کو کہتا ہے کہ میرے لیے آج ایک زبردست ہٹا گٹا موٹا تازہ گدھا لے کے آؤ. آج میں بڑے مزے سے کھاؤں گا. جاؤ آج تم میرے لیے گدھا لے کر آؤ. لومڑی سوچتی ہے، پھر کہتی ہے ٹھیک ہے. شیر کہتا ہے کہ جلدی سے اسے اپنی چالاکی کے ذریعے کسی بھی طرح میرے پاس لے کے آؤ. لومڑی چلی جاتی ہے. آخرکار اسے ایک گدھا مل ہی جاتا ہے. لومڑی سوچتی ہے کہ کس طرح اسے میں اپنی طرف قائل کروں، اور آخرکار سوچنے کے بعد وہ اس گدھے سے کہتی ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہیں بادشاہ صاحب بلا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں آؤ میں تمہیں بادشاہت سونپتا ہوں، کیونکہ گدھا تو گدھا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، مجھے دے رہا ہے. لومڑی کہتی ہے ہاں ہاں بالکل، وہ تمہیں ہی بادشاہت دے رہا ہے. گدھا سوچتا ہے اور پھر خوشی خوشی بھاگتے ہوئے لومڑی کے ساتھ چل پڑتا ہے. جیسے ہی وہ شیر کے پاس جاتے ہیں، یعنی کہ جیسے ہی گدھا شیر کے سامنے جاتا ہے، شیر زور سے اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ وہ تو بھوکا ہوتا ہے. حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. جیسے ہی وہ زور سے اٹیک کرتا ہے تو اس گدھے کا کان شیر کے منہ میں آ جاتا ہے، کیونکہ گدھا تو زور لگا کے پیچھے کی طرف بھاگتا ہے کیونکہ اسے پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ شیر مجھ پہ حملہ کر رہا ہے. تو وہ جیسے ہی پیچھے بھاگتا ہے تو اس کا ایک کان شیر کے منہ میں بچ جاتا ہے اور وہاں سے گدھا بھاگ جاتا ہے. شیر کو غصہ آ جاتا ہے اور اس لومڑی سے کہتا ہے کہ کسی بھی طرح اسے دوبارہ میرے پاس واپس لے کے آؤ. اتنا ہٹا گٹا گدھا میں تو مزے سے کھاؤں گا، بس کسی بھی طرح اسے واپس لے کے آؤ. لومڑی کہتی ہے کہ ابھی تو میں لے کے آئی تھی، وہ دوبارہ نہیں آئے گا. شیر کہتا ہے مجھے نہیں پتا، بس مجھے وہی چاہیے. پھر لومڑی اپنی چالاکی کے ذریعے دوبارہ اس کے پاس جاتی ہے اور اس گدھے سے کہتی ہے کہ تم کہاں بھاگ گئے ہو؟ آ جاؤ، شیر تمہیں بادشاہت دینا ہی چاہتا تھا. گدھا کہتا ہے کہ نہیں نہیں، دیکھو وہ پہلے ہی میرا کان کھا چکا ہے، وہ مجھے کھانا چاہتا ہے. لومڑی کہتی ہے او پگلا، وہ تو تمہیں کان میں بہت ضروری بات بتا رہا تھا، کیونکہ وہ تمہیں بادشاہت جو دے رہا ہے تو وہ تمہیں تو بات بتائے گا. گدھا سوچتا ہے کہ واقعی ایسا ہوگا اور گدھا اس کے ساتھ دوبارہ واپس آتا ہے. جب شیر کے پاس آتا ہے تو اس بار شیر ذرا اپنی چالاکی اور عقل مندی کے ساتھ اس پر حملہ کرتا ہے. تو جیسے ہی اس پہ حملہ کرتا ہے فوراً گدھے کو اپنے منہ میں ڈال لیتا ہے. اس بار گدھا بچ کر نہیں جا سکتا. شیر اس پر مکمل حملہ کر چکا ہوتا ہے اور بڑے مزے سے خوب انداز سے گدھے کو کھاتا ہے. جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، کھا چکا ہوتا ہے، اور جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے تو وہ پھر سوچتا ہے کہ چلو تھوڑا چل پھر کے آتا ہوں، جو گوشت بچ گیا ہے وہ واپس آ کے میں کھا لوں گا. اور لومڑی کو اس کی حفاظت کرنے کو کہتا ہے اور خود چلا جاتا ہے. پیچھے سے لومڑی، کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ لومڑی کو دماغ بہت اچھا لگتا ہے، وہ کسی بھی جانور کا گوشت یعنی دماغ ہو وہ بڑے ہی شوق سے کھاتی ہے. تو وہ گدھے کا سارا جو اس کے سر میں دماغ ہوتا ہے، جو اس کا بھیجا ہوتا ہے، وہ فوراً سے کھا لیتی ہے. جلدی جلدی وہ کھاتی ہے تاکہ شیر کے آنے سے پہلے پہلے وہ اس کا دماغ کھا جائے اور شیر کو پتہ بھی نہ چلے. کھا پی کے وہ فوراً ایک سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جاتی ہے اور یہ شو کراتی ہے کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کھایا، میں تو بالکل حفاظت کر کے اس کی بیٹھی ہوئی ہوں. تو جب شیر چل پھر کر تھوڑا ہاضمہ کر کر واپس آتا ہے تو جیسے ہی وہ وہاں سے واپس آ رہا ہوتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ باقی بچا گوشت میں نے کھانا ہے،
اور وہ جلدی جلدی آ کے دوبارہ گوشت کھانے کے لیے بیٹھتا ہے. تو وہ جیسے ہی گوشت کے قریب آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے اس کا دماغ نہیں ہوتا. وہ لومڑی سے پوچھتا ہے کہ اس کا دماغ کیوں نہیں ہے, اس کا دماغ کہاں گیا ہے؟ تو لومڑی کہتی ہے, سرکار جی اس کا تو دماغ تھا ہی نہیں. اگر اس کا دماغ ہوتا تو کیا یہ دوسری دفعہ دوبارہ آتا؟ کبھی بھی نہ آتا نا. اس کا تو دماغ تھا ہی نہیں. شیر سوچتا ہے کہ ہاں واقعی اس کا دماغ تو ہوگا نہیں, کیونکہ دماغ ہوتا تو یہ بیچارہ گدھا دوبارہ میرے پاس واپس تو نہ آتا. تو لومڑی اس طرح اپنی چالاکی کے ذریعے شیر کو بھی بیوقوف بنا لیتی ہے اور گدھے کو بھی بیوقوف بنا چکی ہوتی ہے. یہ ہے لومڑی کی چالاکی. بیوقوف بیوقوف ہوتا ہے اور عقل مند بازی جیت جاتا ہے. یہ کیسی لگی سٹوری؟ بہت مزے کی تھی نا. سٹوری اچھی لگی ہو نا تو اسے لائک کرو, شیئر کرو اور سبسکرائب کرو, اور اسی طرح سے دیکھتے رہو ہیپی لیپی کارٹون سٹوریز. بہت مزے کی سٹوری تھی نا, بہت مزہ آیا. تو چلو جلدی جلدی سے اس کو لائک کر دو اور اسی طرح بار بار دیکھا کرو ویڈیوز ہماری. اوکے, اپنا بہت سارا خیال رکھنا. اللہ حافظ.